الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز محتشم سامعین، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی تاریخ جتنی پرانی ہے تو قصہ گوئی کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے۔ جو ماضی کی روایات ہمارے تک پہنچی وہ اسی فطری تقاضے اور جبلی انسانی وصف کی وجہ سے ہمارے تک پہنچی ہیں۔ ماضی میں ہمارے آباء و اجداد اپنی اولادوں کو قصے کی صورت میں، داستان کی صورت میں، کہانی کی شکل میں ماضی کی روایات منتقل کیا کرتے تھے، اور وہ سبق آموز بھی ہوتی، عبرت آموز بھی ہوتی، نصیحت آموز بھی ہوتی اور معلومات افزا بھی ہوتی۔ عقائد، اخلاقیات، روایات اور دلچسپ معلومات کا مجموعہ ہوتی۔ اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ قصہ بیان کیا جائے، اگر جھوٹ سے، حشو و زوائد سے پاک ہو تو یہ قصہ قرآنی موضوع ہے۔ سورہ یوسف کو احسن القصص قرار دیا گیا ہے، خوبصورت قصہ ہے جس میں خوبصورت کردار واضح ناموں کے ساتھ بیان ہوئے، اور جہاں کردار کے اندر سفلی جذبات نمایاں تھے تو وہاں قرآن نے ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا۔ سورہ یوسف کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضرت یوسف کا ذکر تو ہوا، حضرت یعقوب کا تذکرہ تو ہوا، لیکن برادران یوسف کا نام پوری صورت میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح زلیخا کا نام آپ کو پوری صورت میں نہیں ملے گا۔ عزیز مصر کے عنوان سے آپ کو تذکرہ ملے گا، اور عزیز مصر کی بیوی کا عنوان آپ کو ملے گا، لیکن نام اس داستان کے اندر ان خوبصورت کرداروں کے ہیں جو اس داستان کی جان ہیں، اور قرآن جو ہمیں فکر دینا چاہتا ہے وہ ان کے
کردار کی جھلک کے ذریعے سے ہماری تربیت اور ہمارے باطن کی روشنی کا ساماں ہے۔ لہٰذا یہاں سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ جو کہانی اور قصص یا داستان ہوتی ہے اس میں زندہ کردار وہی ہوتے ہیں جو صالحیت کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں، باقی غبار راہ کی طرح اڑ جاتے ہیں اور ان کا نام بھی زمانہ محو کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے قصے بیان فرمائے گئے، انبیاء علیہم السلام کے قصے بیان فرمائے گئے، صلحاء کے قصے بیان فرمائے گئے، پچھلی امتوں کے قصے بیان کیے گئے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ حکم نامہ ارشاد فرمایا، وَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ آپ ان کو قصہ بیان کیجئے تاکہ یہ تفکر کریں، یہ غور کریں۔ تو سچے قصے، صداقت پر مشتمل باتیں، یہ دین کا تقاضا ہے اور تربیت انسانی کی ضروریات میں سے یہ چیزیں شامل ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے پچھلی امتوں کے بہت سارے قصے بیان فرمائے، باقاعدہ اس پہ مستقل کتابیں لکھی گئیں اور ان قصوں کے نتائج اور ان قصوں سے حاصل ہونے والے فوائد پر بحث کی گئی۔ آج کی اس نشست میں ایک قصہ میں بھی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جو اس امت کو حضور علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ وہ داستان دل آویز بھی ہے اور عمل کی طرف ابھارتی بھی ہے، اور اس کے فوائد اور ثمرات اگر ہم سمیٹنا چاہیں تو ایک صالح انسان کی شکل میں ہم نمودار بھی ہوں۔ وہ ایک لاک ڈاؤن کی کہانی ہے جو اس قصے میں بیان فرمائی گئی۔ ویسے تو اگر اس کو عنوان بنایا جائے تو صاحب الحوت کا قصہ قرآن کے دامن میں موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو کہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور مسلسل 40 دن تک وہاں انہیں اس اندھیری کوٹھڑی کے اندر اللہ کی مشیت سے رہنا پڑا، اور پھر وہ اللہ کو پکارنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے راستے ہموار کر دیے اور مچھلی نے آپ کو ساحل پہ ڈال دیا، اور وہاں اللہ نے ایک بیل اگا دی جو سایہ بھی دیتی تھی اور آپ کی خوراک کی ضروریات بھی پورا کرتی تھی، اور ایک جنگلی بکری آ کے آپ کو دودھ پلا جایا کرتی تھی۔ تو یہ لاک ڈاؤن ختم ہوا۔ یہاں ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہوں تو قوموں کو جو تیاری کرنی چاہیے وہ لاک ڈاؤن کے بعد میں ذرعی طور پہ مضبوط ہونا ہے، چونکہ جب ان حالات سے ہم باہر نکلتے ہیں تو اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت زراعت ہوتی ہے، چونکہ اگر ہم لباس کے بغیر وقت گزارنا چاہیں تو یہ گزر سکتا ہے، اور دور موجود کے اندر ہر شخص کے پاس 10 15 20 جوڑے موجود ہیں اور وہ ان سے کئی سال گزار سکتا ہے۔ یہ بچے سلانٹیوں کے بغیر بھی زندگی کاٹ سکتے ہیں، اور ہم بہت ساری ایسی ضروریات ہیں جو ہماری زندگی کا جزو لا ینفک نظر آتی ہیں، ان کے بغیر ہم وقت گزار سکتے ہیں، لیکن خوراک انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ذرعی طور پہ جو مضبوط ہوگا تو وہی مشکل حالات سے نپٹ لے گا۔ تو کدو کی بیل کو پیدا کرنا اور اس مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس کا باہر آنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ذرعی طور پہ ہمیں مضبوط ہونا چاہیے۔ بہرحال
یہ تو ایک شخص کے لیے تھی کہانی، اور دو اشخاص کا ایک لاک ڈاؤن بھی ہے، جس کو غار ثور کی تنہائیوں کے اندر دنیا دیکھتی ہے، اور سارے راستے مسدود ہو گئے، اور پھر اللہ نے کس طرح اس مشکل سے اور ان سخت گھڑیوں سے اللہ اپنی خاص مدد سے اپنے بندوں کو نکالا، اور وہاں انہیں تنہائی فیل نہیں ہونے دی۔ ثانی اثنین نے غار کے اندر جب گھبراہٹ کی کہانی بیان کی تو پھر فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تو دو اشخاص کی کہانی تھی، اور جو آج کا عنوان ہے یہ 3 اشخاص کا لاک ڈاؤن ہے، اور یہ بنی اسرائیل کی ایک سچی داستان ہے، ایک کہانی ہے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمائی۔ اور وہ پھر اس مشکل سے نکلے کیسے، لاک ڈاؤن ٹوٹا کیسے، تو وہ راستہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بتایا۔ آج ہماری قوم کو یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس پر عمل پیرا ہو کے نجات کا راستہ تلاش کرنے کی حاجت ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا۔ یہ کہانی ہے 3 اشخاص کی جو بنی اسرائیل کے تھے۔ بخاری نے، مسلم نے اس کو اپنی اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے۔ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہتے ہیں میرے کانوں نے حضور سے یہ کہانی سنی ہے۔ اللہ اکبر، کیسے وہ لمحے تھے جب حضور بولتے تھے اور رحمت کے موتی رولتے تھے، اور صحابہ ان کو اپنی جھولی میں ڈال لیتے تھے۔ تو یہ وہ خوبصورت داستان جو انسانی زندگی میں شائستگی، خوبصورتی، عفت، پاک دامنی اور اچھے اخلاق کی نہضت کا سبب و ذریعہ ہے، حضور علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا۔ ان طلق ثلاثۃ نفر ممن کان قبلکم، حضور نے فرمایا تم سے پہلے 3 لوگ سفر پہ روانہ ہوئے۔ وہ کسی غرض سے، تاجرانہ غرض سے یا کسی اور غرض سے سفر پہ تھے۔ حتی آواہم المبیت الی الغار، رات پڑ گئی تو انہیں ضرورت ہوئی کہ کوئی پہاڑ کی کھو تلاش کریں، کوئی غار تلاش کریں تاکہ وہاں رات کاٹ سکیں۔ اس وقت پرانے زمانوں میں کوئی ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، اور نہ ہی کوئی سرا ہوتے تھے کہ کوئی سرائے ہو راستے میں تو اس میں گزار لیں۔ تو یہی راستے میں گزرتے ہوئے کسی پہاڑ کی غار میں، کسی بڑے درخت کی کھو میں وقت گزار لیا جاتا، لکڑیاں جلا لی جاتی، روشنی کر لی جاتی تاکہ موذی جانور تکلیف نہ دیں، اور وہاں رات کاٹ لی جاتی۔ تو یہ 3 لوگ رات کو تلاش میں نکلے اور ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ فدخلوہ، اس میں داخل ہو گئے تو اوپر سے ایک پتھر گرا جس نے غار کے دھانے کو بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے خوف سے پتھر گرتے، اور یہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں پتھر۔ پتھروں کے کلیجوں میں بھی اللہ کی خشیت موجود ہے۔ تو وہ پتھر گرا اور غار کا دھانا بند ہو گیا۔ اب کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے، نہ تو اس زمانے میں کوئی فون ہوتے تھے کہ وہاں سے کوئی فون کر لیا جائے کسی کو کہ جناب ہماری مدد کو پہنچے، نہ وہاں سے کوئی چیخ پکار کر کے کسی کو بلایا جا سکتا تھا۔ بالکل جنگل ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اور بیچوں بیچ کہیں غار ہے، اور وہ 3 لوگ تھے اور وہ پھنس گئے۔ انہوں نے بڑا زور لگایا لیکن پتھر تھا کہ وہ ہٹنے کا نہیں تھا، بھاری پتھر تھا، اور 3 آدمیوں کے بس کا روگ نہیں تھا کہ اس کو ہٹا سکیں۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا انہ لا ینجیکم من ھذہ الصخرہ، کہ اس پتھر سے ہم نہیں نجات پا سکتے اور یہاں سے نکلنا ہمارے لیے محال ہے، الا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم، ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ بارگاہ عزت میں پیش کر کے اللہ سے دعا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے راستے کشادہ کر دیے جائیں، ہماری دعا قبول ہو جائے۔
چونکہ مشکل میں پھنسے ہوئے کی دعائیں وہی سنتا ہے۔ دنیا کے اوپر ہمارے بہت سارے کام ہوتے ہیں، وہ اللہ کے کرم سے ہوتے ہیں، لیکن درمیان میں کچھ اسباب ہوتے ہیں، تو اسباب پہ بہت سارے لوگوں کی نظر اٹک جاتی ہے کہ شاید اس وجہ سے ہوا، حالانکہ فاعل حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن جب وہ اسباب کی دنیا میں عمل ہوتے ہیں تو وہ اسباب میں الجھ کر کے رہ جاتے ہیں اور اسباب سے مسبب تک کا سفر نہیں کر پاتے۔ لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ اسباب منقطع ہو جاتے ہیں اور پھر انسان دیکھتا ہے کہ یہ محض اس کے کرم سے ہوا اور اس کی رحمتوں نے مجھے سہارا دیا اور میں اس مشکل سے نکلا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ پتھر بھاری ہے اور ہمارے 3 لوگوں کے بس کا روگ نہیں ہے کہ اس کو زور لگا کے ہٹا سکیں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی اور راستہ نہیں سوائے اللہ کے حضور دعا مانگیں اور اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تاکہ وہ ہماری مشکلات کو دور کر دے۔ صالح اعمال کا وسیلہ مستجاب ہوتا ہے۔ زندگی میں ایسے اعمال ہونے چاہئیں جو بالکل خالص للہیت اور خلوص کے ساتھ کیے گئے ہوں، اور جب کسی مشکل میں انسان پھنسے تو وہ عمل انسان کی مدد کا سبب و ذریعہ بن جائیں، موصل اللہ ہوں، اللہ تک پہنچانے کا سبب و ذریعہ ہو۔ وہ شخص کتنا کنگال ہے کہ جب وہ تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اور کسی عمل کا وسیلہ پیش کرنے لگے تو اس کے پاس ایک عمل بھی ایسا نہ ہو کہ جس کا وہ وسیلہ پیش کر سکے۔ ہر عمل فساد نیت کا شکار ہو، ہر عمل ریا سے لپٹا ہوا ہو، ہر عمل خواہشات کے غلاف میں لپٹا ہوا ہو۔ غرض کی دنیا میں ہی اس نے ساری زندگی کاٹی، اس کے سجدے، اس کی نمازیں، اس کی تسبیح و تحلیل، اس کی واعظ و تلقین، نصیحت، سب کچھ اغراض دنیا کے لیے ہو، تو وہ پھر کس عمل سے اپنے مالک کے حضور پیش ہوگا؟ تو ایسے اعمال انسان کے دامن میں ہونے چاہیے کہ جس کا وہ خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر سکے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو اچھے عمل ہیں ہم ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دستے دعا بلند کرتے ہیں، باری باری ایک ایک شخص دستے دعا بلند کرتا ہے۔ قال رجل منہم، ان میں سے ایک شخص عرض گزار ہوا بارگاہ یزدی میں دعا مانگتے ہوئے، اللہ سے التجا کرتے اس پتھر سے نجات پانے کے لیے، اس مشکل سے نکلنے کے لیے، اس لاک ڈاؤن سے نجات پانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ وہ عرض گزار ہوتا ہے، اللہم، اے میرے اللہ، کان لی ابوان شیخان کبیران، میری زندگی میں ایک ایسا عمل ہے جس کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں میں دعا مانگتا ہوں، اور وہ کیا کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، وَكُنْتُ لَا أَغْبِكُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں بکریاں گھر لے کر آیا، جانور گھر لے کر کے آیا اور میں نے دودھ دھو کر کے ان سے پہلے کسی کو دیا ہو۔ میرا یہ معمول زندگی تھا کہ جب بھی میں گھر آتا اور باڑے میں جانور داخل ہوتے تو میں ان کا دودھ دھوتا اور سب سے پہلے اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو دیتا، اس کے بعد پھر میں اپنے بچوں کو، اپنے خادمین کو، غلاموں کو اور باقی لوگوں کو جو ہے وہ پیش کرتا۔ یہ میرا معمول زندگی رہا۔ ایک دن میں چراگاہیں تلاش کرتا ہوا سرسبز درختوں کی تلاش میں بہت آگے نکل گیا اور واپس آتے ہوئے مجھے تاخیر ہو گئی۔ قال فلم ارى علیہ ما حتى نام، جب میں واپس پہنچا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ اب میرا معمول یہ تھا کہ جب میں جانور لے کر کے آتا تو میں ان کا دودھ نکالتا اور دودھ نکال کر کے قصعے میں، پیالے میں بھرتا اور ماں باپ کی خدمت میں پیش کرتا، اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو دیتا اور جو میرے متعلقین تھے ان کو پیش کرتا۔ آج چونکہ میں دیر سے پہنچا اور میرے ماں باپ انتظار کرتے کرتے سو گئے، خیر میں نے دودھ دھویا اور پیالے میں ڈالا اور ماں باپ کے سرہانے پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہ آغوش نیند میں ہیں۔ اب میں ماں باپ کو اگر بیدار کروں تو میرے لیے یہ مشکل تھا کہ ان کی نیند میں خلل آئے گا، اور اگر میں ان کو سویا ہوا چھوڑ دوں اور اپنے بچوں کو
وہ دودھ دے دوں اپنی اہلیہ کو اور اپنے متعلقین کو، تو یہ میرے مزاج سے ہٹ کر تھا۔ میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ میرے ماں باپ تو بھوکے سوئے ہوں اور باقی متعلقین جو ہیں وہ سیراب ہو جائیں۔ تو میں ہاتھ میں پیالہ پکڑا، فلبستو، میں وہیں کھڑا ہو گیا، سردیوں کی لمبی رات، اور ہاتھ میں دودھ کا پیالہ پکڑے، ماں باپ خراٹے لے رہے ہیں اور یہ سرہانے کھڑا ہوا ہے، اس امید میں کہ کبھی یہ جاگیں گے تو میں دودھ پیش کروں گا۔ ماں باپ سوئے ہوئے ہیں اور ہو نہار بیٹا ہاتھ میں پیالہ دودھ کا لیے ان کے سرہانے کھڑا ہے، اور ہر آہٹ پہ، ہر ان کی بدلتی ہوئی کروٹ پہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی ماں باپ بیدار ہوں گے تو میں دودھ پیش کروں گا، لیکن وہ سو رہے تھے۔ حتیٰ بارک الفجر، یہاں تک کہ پو پھٹ گئی، فجر کا وقت آ پہنچا، اور جو بچے تھے وہ میرے پاؤں کے ساتھ لپٹ کے بلکتے رہے اور دودھ مانگتے رہے۔ میری زوجہ، میرے اہل خانہ، میرے متعلقین سب منتظر تھے۔ معمول کا ان کو بھی پتہ تھا کہ جب بھی یہ آتا ہے تو دودھ دھو کے پہلے ماں باپ کو پیش کرتا ہے، پھر بیوی بچوں کو، اور پھر اس کے بعد اپنے خدام کو دیتا ہے۔ لیکن خدام باہر منتظر تھے اور بچے پاؤں میں لپٹ رہے تھے۔ کتنا مشکل وقت ہوتا ہے اور کتنی سخت گھڑیاں ہوں کہ بچے بلک رہے ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میرے ماں باپ بھوکے ہیں اور میں بیٹوں کو، بچوں کو اور اپنی اہلیہ کو کچھ پیش کروں۔ تو کہا کہ اس طرح بچے جو ہے وہ بلکتے رہے۔ فاستیقظا، خیر جب صبح کا سپیدہ نمودار ہوا تو وہ بھی بیدار ہو گئے۔ فشربا غبوکہما، تو میں نے جو دودھ دھویا تھا وہ میں نے ان کو پیش کیا۔ یہ وہ واقعہ سناتا ہے دعا میں اپنے رب کو، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم، اے میرے اللہ، ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو تو جانتا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں سے تو آگاہ ہے، میرے ارادوں سے تو آگاہ ہے، تو جانتا ہے، یہ جو میں نے کیا یہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا، ففرج عنا ما نحن فیہ من ھذہ السخاء، تو میرے مالک لاک ڈاؤن توڑ دے، اس پتھر کو ہٹا دے، ہم جس غار میں پھنس گئے ہیں اس غار سے ہمیں نکال دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب آپ پھنس جاتے ہیں تو اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ دے کے رب کے حضور بلکتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تاکہ ان مشکلات سے، ان تکلیفوں سے آپ باہر نکل سکیں۔ تو اس نے کہا مالک میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ فن فرجت شیئن، تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا۔ لا یستطیعون الخروج منہ، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں سرکا تھا کہ وہ اس سے نکل پاتے، تھوڑی سی روشنی ہو گئی لیکن وہ اندر سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ تو قال الاخر، تو دوسرے نے ہاتھ اٹھا لیے، اور اس نے کیا کہا؟ اللہم، اے میرے اللہ، انہ کانت لی ابنۃ ام، میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، کانت احب الناس الیہ، میں اس سے ٹوٹ کے محبت کرتا تھا۔